ڈھالے چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا فرماتے ہیں اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے، اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں پایا تیرا رتبہ گھٹا دے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، بے شک عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء اپنے محبوب بندوں کی شان کی قرآن مجید میں بیان فرمائی، وہ شان بڑھا رہا ہے، یہ گھٹانے کی بات کرتے ہیں۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، تو کیسے گھٹے گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے آپ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے دشمن، مٹ جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سم قاتل ہے خدا کی قسم ان کا انکار، منکر فضل حضور آہ یہ دکھا تیرا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے، ایک مرتبہ آپ اپنی مجلس میں واعظ فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، ایک پرندہ کچھ آواز کرتے ہوئے کتابوں میں آیا، بعض چیز آواز کرتے ہوئے آپ کے اوپر سے مجمع کے اوپر سے گزرے، اس آواز سے مجمع کو تھوڑا سا دقت ہوئی، ڈسٹرب ہوئے آواز کی وجہ سے، کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا واعظ سن رہے ہیں، اپنی تقریر سن رہے ہیں، ادھر سے چیل کی آواز آئی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے نگاہ اٹھائی تھی ادھر کہ اس کا دھڑ الگ ہو کے جسم پر آ گیا، زمین پر آ گیا، اور جب وہ زمین پر پرندہ گرا تو آپ رونے لگے، آپ سرکار غوث اعظم رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار رونے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ منصب عطا فرمایا کہ اگر میرا دشمن میری طرف چلے اور میں دیکھ لوں تو اس کا بھی حال یہی ہو جو ابھی ہو، مجھے افسوس ہے اس شخص کا جو میری مخالفت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، اور نبی نے ہم تک صحابہ اور صحابہ سے ہم تک حدیث آ رہی ہے، فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے، جو میرے محبوب بندے سے دشمنی کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اعلان جنگ بھلا کیا کرے، لیکن اولیاء کرام کی شان وہ شان ہے کہ اگر ان کے خلاف کچھ کوئی بولتا ہے یا لکھتا ہے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے۔ تو عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہیں، یہ عقل والوں کی بات ہے، اور ایمان والوں ہی کو صحیح عقل نصیب ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عقل کا حال دیکھیے کہ دو مسئلے بتاؤں میں آپ کو جو اس مناسبت سے ضروری بھی ہے۔ 11ویں شریف، 6ٹھی شریف، عرس، جہاں یہ نام سن لیے شرک بدعت کے نعرے لگنے شروع ہو گئے، اور بھلے تو ان نالائقوں کو بدعت کی تعریف تک نہیں معلوم کہ بدعت کہتے کسے، عقل کو تو کیا بولے بدعت، جب پوچھا جائے بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کیسے ہو گیا، تو کہیں گے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا، حضور کے صحابہ نے میلاد منایا، کسی صحابی نے غوث اعظم کا
اللہ کا دن بنایا؟ کسی صحابی نے یہ کیا، کسی صحابی نے وہ کیا؟ بتائیے یہ بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب یہاں ان کی عقل کی جانچ ہو جاتی ہے. کیا کہا کہ جو صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، وہ بدعت ہے. اگر ایسا ہے تو پھر جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تو بھائی پلاؤ نہیں کھاؤ، بریانی نہیں کھاؤ، بولے دین میں دنیا میں بدعت جائز ہے، دین میں بدعت ناجائز ہے. اب اگر کوئی ان نالائقوں سے پوچھے کہ یہ جو تم نے کہا کہ دنیا کی بدعت جائز، دین کی بدعت ناجائز، اس پر کوئی قرآن و حدیث کی دلیل؟ اگر کوئی اس بات پر دلیل لے آئے تو منہ مانگا انعام پائے گا کہ دنیا کی جو بدعت ہوگی، پلاؤ اور زردہ، بریانی، چاہے وہ غوث اعظم ہی کے نام کی کیوں نہ، وہ سب پیٹ کا معاملہ، وہ سب جیب میں، نذرانے وہ جیب میں، تو یہ جائز ہے کہ دنیا اور دین میں جو ہو ناجائز. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا صحابہ اکرام نے سنگ مرمر کے پتھروں پر سجدے کیے؟ کہ صحابہ اکرام نے خوبصورت قالینوں پہ سجدے کیے؟ آپ کو حیرت ہوگی، حدیثوں میں یہ آیا کہ ایسی جانماز جس سے دل بٹے، ایسی جانماز کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے. حدیثوں میں یہ آیا. اور آج کس مسجد میں قالین نہیں، کس مسجد میں عیش و حرام کی چیزیں مہیا نہیں ہیں. آواز کرتے ہوئے کولر، آواز کرتے ہوئے پنکھے، بہترین ایسیوں کی ٹھنڈی ہوائیں. کہ صحابہ اکرام نے ایسی نمازیں پڑھی؟ تو دین اگر بات کی جائے دین میں بدعت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر کیا صحابہ اکرام نے ہماری جیسی مسجدوں میں نمازیں پڑھی؟ کہ صحابہ اکرام نے اتنے عیش و آرام سے مسجدیں پڑھی، مسجدیں بنائی عیش و آرام کی؟ کہ صحابہ اکرام کی نمازیں اتنی عیش و آرام والی ہوتی تھی؟ نہیں. اور تو اور کہاں جائیے، یہ قرآن مجید، یہ صحیح بخاری، یہ صحیح مسلم، کیا یہ دین نہیں ہے؟ کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا؟ کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بخاری لکھی؟ نہیں لکھی. کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی کتاب لکھی؟ اب سوال کرتے ہیں، مخالف سوال کرتے ہیں، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا، تو کیا تم حضور سے صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ یہ سوال کریں گے وہ دھوکہ دینے کے لیے کہ تم صحابہ اکرام سے زیادہ محبت کرتے ہو حضور سے. صحابہ اکرام نے نہیں منایا، تم منا رہے ہو. پوچھو، صحابہ اکرام سے زیادہ محبت ہے امام بخاری کو جو کتاب لکھ رہے ہیں، اور صحابہ اکرام نے کیوں نہیں لکھی؟ صحابہ اکرام نے بخاری کیوں نہیں لکھی؟ صحابہ اکرام نے کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ صحابہ اکرام نے کوئی مسئلے مسائل کی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ پوچھیں، کیا امام بخاری صحابہ اکرام سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ امام مالک، جو چار امام میں ایک امام ہے، امام مالک کبھی بھی مدینہ شہر کے اندر، پورا شہر، کبھی بھی چپل پہن کر کے نہیں آپ تشریف لے جاتے. اور تو اور کبھی بھی مدینہ شریف میں آپ سواری پر نہیں بیٹھتے. پورے مدینہ شریف میں کہیں بھی جانا ہوتا آپ پیدل جاتے، وہ بھی ننگے پر. اور تو اور امام مالک کی اتباع میں بہت سارے بزرگوں نے ایسا کیا، پیشاب پخانے کے لیے مدینے سے باہر جاتے. اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ اکرام سے زیادہ امام مالک محبت کرتے ہیں شہر سے؟ ظاہر سی بات ہے. یہ عقل کی بات ہے، جسے عقل نصیب ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. صحابہ اکرام نے جلوس نہیں نکالے جیسے ہم نکالتے ہیں. صحابہ اکرام نے جلسے ایسے نہیں کیے جیسے ہم کرتے ہیں. صحابہ اکرام نے کتابیں نہیں لکھی جیسے آج لکھی جاتی ہیں. لیکن صحابہ اکرام کے نہ لکھنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ اسلام کو اپنی عبادت اور طاقت و قوت سے اسلام کو پھیلانے میں لگے ہوئے. وہ سفر میں رہتے تھے، وہ جنگوں میں رہتے تھے، وہ اپنے گھروں سے باہر رہتے تھے. انہیں اتنی فرصت نہ ملتی تھی کہ وہ کتاب بیٹھ کر کے لکھے. تو ہمارے لیے خدمت دین کرتے
رکھتے تھے، وہ گھر سے باہر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں لگے رہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے زمانے میں وہ کام کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اسلام خوب پھیل گیا اور اسلام کی جڑیں ہر شہر میں بیٹھ گئی تو علماء کرام نے یہ کام شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا دور اور اس کی ضرورتیں رہی اور ضرورتوں کے اعتبار سے کام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سینوں میں رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ حدیث نہ لکھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حدیث نہ لکھی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں فرق رہے۔ تو صحابہ کرام حدیثوں کو سینوں میں بساتے تھے اور قرآن کو لکھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کلام عطا فرمایا ہے وہ اتنا فصیح، اتنا زبردست کلام ہے کہ اگر دونوں کو سامنے رکھ دیا جائے تو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسی زبان عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ تاکہ قرآن اور حدیث آپس میں مل نہ جائے، الگ الگ رہے۔ تو قرآن لکھا جاتا، حدیثوں کو سینوں میں بسایا جاتا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کے زمانے کے بعد جو زمانہ آیا، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں، صحابہ کے بعد کا جو زمانہ آیا، اس زمانے میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اسلام دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے تو لکھنے کا معاملہ شروع ہوا۔ اور عرب کا معاملہ یہ تھا، عرب کی ذہانت، عرب کی دماغ کی طاقت و قوت یہ تھی کہ وہ ہزاروں سینکڑوں لائن ایک بار سنتے اور یاد کر لیتے، ایک بار وہ سنتے اور وہ یاد کر لیتے۔ یہ ان کے حافظے کی قوت تھی، تو انہیں ضرورت نہیں تھی لکھنے کی۔ اسی لیے عرب کو عرب بولتے ہیں۔ عرب کے الٹے میں کیا آتا ہے؟ عجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گونگا۔ عرب پوری دنیا کو اپنے سامنے گونگا کہتے تھے، کیونکہ پوری دنیا لکھنے پڑھنے کی محتاج تھی، لکھنے کی محتاج تھی۔ عرب اپنے سینوں میں رکھتے تھے، عرب ایسے تھے۔ تو اس زمانے میں عربیوں نے، صحابہ نے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، احادیث کو سینوں میں محفوظ کیا، اور قرآن تو لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ جب دوسرے ملکوں میں جانا ہوا، ضرورت محسوس ہوئی اور یہ بات ختم ہو گئی، فرق ممکن ہو گیا کہ قرآن و حدیث کا فرق کیا جا سکے، تو لکھنے کی روایت شروع ہوئی۔ لکھنا صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد ہوا، اور یہ تو دین ہے، یہ تو دین ہے۔ اب یہ عقل کے اندھے یہ اب بتائیں کہ ابھی بہانہ مارا تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی ایسا آدمی الجھ جائے تو اس کو پہلے یہی کہنا چاہیے، اس سے پہلے یہی کہے آپ تو پھر بریانی کیوں کھاتے ہو، فٹاک سے وہ بولے گا ارے بھائی وہ دنیا کی بات ہے، دین میں کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تب آپ اسے کہیے بخاری کی صحابی نے لکھی، مسلم شریف کے صحابی نے لکھی، اور یہ مسجد کے صحابی نے عالیشان پتھر کی سنگمرمر کے خوب قمقمے لگا کر کے، سجا کر کے، بہترین قالینیں بچھا کر کے کس صحابی نے نماز پڑھی؟ صحابی وہ قالینوں سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بادشاہ کے دربار میں جب گئے دعوت اسلام دینے کے لیے تو اس کی قالین بچھی ہوئی، تو جب آپ گئے تو اپنی تلوار سے اس قالین کو پھاڑتے چلے اور فرمایا میں اس دنیا پر اپنے قدم تک نہیں رکھوں گا، اور جہاں پر کھڑا ہونا تھا اس پر سوراخ کر کے زمین پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں اللہ کے بچھونے پر کھڑا ہوا۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے جو قالینوں سے اتنی نفرت کرتے تھے، کیا وہ دین نہیں تھا؟ تو یہ جو ہماری بھولی عوام کو وہ اندھے یہ اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ بہکائیں گے، الحمدللہ آج بھی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، نظر آتا ہے کہ سنیت عرس جلسے جلوس بڑے ہیں گھٹے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی سے وہ پریشان ہے۔ جہاں پریشانی کا عالم یہ ہے کہ پہلے تو پھر بھی بہت ہوتا تھا، نماز کی رٹ لگاتے تھے، لیکن اب ان کے قابو سے بھی باہر ہو گیا۔ اب جو بھی چلہ کھینچے گا، جو بھی جائے گا، اسے سب سے پہلا سبق
فاتحہ 40واں یہ سب بدعت ہے، شرک ہے، سب چھوڑ دو۔ لیکن یہ چیز آپ یاد رکھیے، ابھی ایک بات ہے، بدعت کیسے کہتے ہیں؟ بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے، جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ جو حضور کے زمانے میں نہیں، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ اب فرق سمجھیے، اگر حضور کے زمانے میں ہونا، صحابہ کے زمانے میں ہونا، نہ ہونا، یہ فرق رکھا جائے تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے کعبہ کا غلاف جلا دیا، اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، اس نے مسجد نبوی میں اذان و نماز نہیں ہونے دی، تو یہ بدعت ہے یا نہیں؟ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اگرچہ صحابہ کے زمانے میں ہو، غلط ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہو، پھر چاہے صحابہ کے زمانے کے بعد ہو تو وہ صحیح ہے۔ جیسے بخاری شریف، جیسے مسلم شریف، جیسے چار امام، یہ سب کیا ہے؟ صحابہ کے زمانے کے بعد ہے، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اس لیے صحیح ہے۔ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ نے کسی کو امام بنایا؟ صحابہ خود کسی کے امام بنے نہیں۔ چار امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار امام، پوری دنیا ان چار امام کے پیچھے چلتی ہے۔ چار امام کے پیچھے جو نہیں چلتا ہے اس کا امام کون ہے؟ شیطان۔ ظاہر سی بات ہے، پوری دنیا کے علماء، اولیاء امام کے پیچھے چلے اور ایک صاحب آئے نہیں میں قرآن و حدیث خود سمجھ لوں گا۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسا کوئی ولی قیامت تک پیدا نہ ہو مہدی کے سوا، ایسا ولی امام احمد بن حنبل کی پیروی کرے اور چھٹاک بھر کے آئے کچھ کہ نہیں قرآن و حدیث کو ہم خود سمجھ لیں گے، اماموں کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ ہماری عقل کو چاہیے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلنا ہے، غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنا ہے تو اماموں کو ماننا ہے، اور ان سے ہٹ کر کے جو راستہ ہے وہ راستہ چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمیں عقل دی گئی، ہم نے یہ سمجھا کہ جب ہمارے امام بڑے بڑے علماء اولیاء یہ اماموں کے نقش قدم پر چلتے، مجتہدین کا راستہ بناتے اور ان کی کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے، تو پھر ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم انہیں کی اقتداء کریں۔ تو بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ ہر نئی چیز کو بدعت وہ زبردستی بنا ہے، صرف جلسے جلوس نیجا 40واں فاتحہ اسی میں ان کو ساری بدعت یاد آتی ہے، اور جو خود خرافات کرتے ہیں ایک چیز اور آتی ہے، بولے دیکھیے بھولے بھالے کو سمجھانا کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، ہم منع نہیں کرتے ہیں کرو، لیکن جتنا پیسہ آپ جو ہے دیکھ میں لگا دو گے، کسی غریب کی شادی کروا دو گے، کسی غریب کی مدد کر دو گے، تو ان سے آپ کچھ نہیں، اسے کہیے بھیا چلو ہم کو جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن جب تم کہہ رہے ہو تو تم تو جھوپڑے میں بھی رہے تھے، یہ گھر میں جو پیسہ لگایا ہے کسی غریب کی شادی میں لگا دیتے، جو ماربل بچھایا ہے اسے کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیتے، یہ جو ایسیاں لگائے پھر رہے ہو اس کا بل ہزاروں کا بھر رہے ہو، ہزاروں کا بل بھر رہے ہو، کسی غریب کا پیٹ پال لیتے، تم تو کرو یہ۔ ہم لوگ تو سنی ہیں، ہمیں دونوں کرنے آتے ہیں، ہمیں یتیموں بیواؤں بے سہاروں اور مسجد اور مدرسوں کی امداد کیسے کرنی ہے وہ بھی آتا ہے، اور فاتحہ نظر و نیاز کیسے کرنی ہے یہ بھی آتا ہے، ہم دونوں کر لیتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا۔ لیکن تم اپنی بتاؤ کہ یہ سب چھوڑ کر کے جو پیسہ تم نے بچایا اپنے گھر میں لگایا، وہ گھر میں نہ لگا کر کے ایک مکان میں رہ لیتے اور بچیوں کی شادی کرواتے، بس یہ اب آئیے شرک پر، اللہ کیا گل کھلاتے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا کسی کو۔ ان کے یہاں شرک کا معاملہ کیا ہے؟ بلکہ اگر آواز جا رہی ہو تو اپنے اپنے گھروں سے بہشتی زیور جو اس نالائق اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے وہ اٹھا
کون سی کتاب؟ بہشتی زیور. بھیا خریدیے یا نہیں؟ دیوبندیوں کی کتابیں خریدنا جائز نہیں ہے. جن کے یہاں ہے اتفاق سے اور انہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو ہم بتائے دیتے ہیں بہشتی زیور اٹھائیے اور اس میں شادی کی رسموں کو پڑھیے اور شادی کی رسموں کے اوپر ہیڈنگ پڑھیے. ہیڈنگ کیا ڈالی ہے کہ وہ چیزیں جن کا جو شرک یا شرک ہیڈنگ ڈالیے جو بھی ہے لیکن شرک لفظ ہے. اب صاحب شرک کیا کیا ہے؟ بولے شرک گنائے 50 بیوقوف بنانے کے لیے کہ سجدہ کرنا کسی کو مزار پہ جانا یہ سب گنایا اور پھر بیچ میں آیا بیچ میں لگایا. بولے جیسے صحرا باندھنا صحرا باندھنا. اب صحرا باندھنا کیا ہے؟ شرک ہے. اب ان سے کون مجھے کون سمجھا؟ اب آپ سوچیں کہ جب ان کی کتابوں میں ان کے بہت بڑے عالم نے لکھا ہے. سوچیے جب بڑے عالم کا حال یہ ہے کہ شرک کیا ہے؟ صحرا لگانا کیا ہے؟ شرک ہے. صحرا باندھنا کیا ہے؟ شرک ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ بہت بڑا عالم. سوچیے ان کے شاگردوں کا حال کیا ہوگا اور جاہل مریدوں کا حال کیا ہوگا. تو جب ان کے بڑوں کا یہ حال ہے کہ شرک کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے شرک کی چیز کو سمجھ نہیں سکے تو ان بیوقوفوں سے کیا منہ لگنا. اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں ان سے مت لو اور ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دو. ہمیں کبھی بھی ان سے اس طرح کے مسئلے میں بحث نہیں کرنی چاہیے. جہاں دیوبندی وہابی غیر مقلد چکرانی نیچری شیعہ رافضی قادیانی جو مل جائے نیچری جو مل جائے اور بحث کرے منع کرنا. بولے نہیں پہلے ایمان عمل بعد. تمہارے مولویوں نے جو حضور اللہ اور اس کے رسول کی شان میں جو گستاخیاں لکھی ہے پہلے اس کا جواب پھر باقی بات. جب تک بھی اللہ اور رسول کی شان میں کی گئی گستاخیوں کا جواب نہیں دو گے کوئی بات نہیں ہوگی. نہ ہم اس پر بحث کریں گے نہ 43 پر بحث کریں گے نہ جلسے جلوس پر بحث کریں گے نہ فاتحہ نیاز پر بحث کریں گے نہ اذان قبر پر اذان دینے کی بحث کریں گے نہ اقامت پہ کھڑے ہونے کی بحث کریں گے. ہم کوئی بحث نہیں کریں گے. ہمیں تو یہ بتاؤ تمہارا مولوی اسماعیل دہلوی یہ لکھ گیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کافر ہے یا نہیں. ہمیں تو یہ بتاؤ کہ اشرف علی تھانوی نے حضور کے علم کی توہین کی کافر ہے یا نہیں ہے. ہمیں تو یہ بتاؤ کہ قاسم نانوتوی نے یہ لکھا کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے کافر ہوا یا نہیں ہوا. ہمیں تو یہ بتاؤ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں یہ لکھا کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے کافر ہوا کہ نہیں ہوا. ہمیں تو یہ بتاؤ کہ اسماعیل دہلوی نے جو یہ لکھا کہ اللہ نبیوں کی شان میں کیا لکھتا ہے نالائق لکھتا ہے کہ نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے گاؤں کا چودھری. ہمیں تو یہ بتاؤ کہ ایسا شخص کافر ہوا کہ نہیں ہوا. یہی اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں یہ لکھتا ہے کہ نماز میں اگر اپنے بیل اپنے کھچر اور اپنی بیوی سے صحبت کا خیال آ جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ حضور کا خیال آئے. ایسا شخص کافر ہے یا نہیں. ہمیں تو یہ بتایا جائے کہ رشید احمد گنگوہی نے صاف لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہے کافر ہوا کہ نہیں ہوا. ہمیں تو یہ بتائے رشید احمد گنگوہی نے براہین قاطعہ میں یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان مدرسہ دیوبند سے پڑھی گستاخ ہے یا نہیں. اگر گنانے میں آ جائیں ان کی بدتمیزیاں تو کتابیں بھر جائیں. ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی. جلسے جلوس یہ بات کی بات ہے. یہ تکبیر تحریم تکبیر کا مسئلہ یہ سب بات کی بات ہے. یہ تمہارے بڑے تمہارے ملے تمہارے یہ گرو گھنٹال جو لکھ گئے ہیں یہ کفر ہے یا نہیں ہے اور وہ کافر ہے یا نہیں ہے یہ جواب دینے کے بعد پھر کوئی بات. لیکن انہیں پتا ہے ہمارے گرو گھنٹال کا گل کھلا گئے ہیں تو عوام کو بتاؤ کہیں کسی صحابی نے 40واں کیا ہے. اب یہ سب کرتے رہتے تو ہماری عوام کو کچھ نہیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے. صرف 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا اور دوسرا کہ ہمیں ان سے ان کے گرو گھنٹالوں کا سوال کرنا.
ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. سوال کریں گے گرو بھنڈاروں کے بارے میں. تمہارے گرو بھنڈار جو لکھ گئے, ایک چکر اور دیتے ہیں. بولے ارے چھوڑیے وہ لکھ گئے, چھوڑے, ارے جو گستاخی کر گیا اسے غلط نہیں کہہ سکتے تم. پھر ایک دھوکہ اور ہوتے, بولے ہو سکتا ہے انہوں نے نہیں لکھا ہو, کسی نے لکھ دیا. یہ بڑھیا ملا. کہو دیوبند دور نہیں ہے, ندوہ دور نہیں ہے, بالکل قریب نہیں. ندوہ تو بہت قریب ہے اور دیوبند تو بہت دور نہیں. جاؤ اور دیکھو آج بھی ان کے مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. آج بھی ان کے یہاں یہ کتابیں چھاپی جا رہی ہیں. کیوں چھاپی جا رہی ہیں, کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ اس کا مطلب تم آج بھی اسی عقیدے پر قائم ہو. جب تک یہ عقیدہ فائنل نہیں ہوگا عمل کی کوئی بحث کرنی ہی نہیں چاہیے. اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنیوں پر خاص کر سنیوں پر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سوجھ بوجھ دی. ہم جیسے جاہل جب کتابیں پڑھتے ہیں, جب دیکھتے ہیں عبارت کو, تو حضور کی شان میں ایسے کوئی لکھے گا کہ مر کر مٹی میں مل گئے, گاؤں کا چودھری کی طرح مثال. زبان پر کیا خیال میں کبھی یہ لفظ نہیں آتے. کس کے خیال میں یہ لفظ آتا ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عالمین کے لیے رحمت ہے نا. تو اب رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا عالم کا صرف ہم انسانوں کا عالم ہے, جانوروں کا عالم ہے, جناتوں کا عالم ہے, عالم برزخ مرنے کے بعد کا عالم ہے, فرشتوں کا عالم ہے, اور نہ جانے کتنے عالم ہیں. ہمیں کیا پتا, سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. اب سوال ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی رحمت مانگے گا تو کیا صرف عربی میں مانگتا ہے؟ فارسی جاننے والا فارسی میں مانگتا ہے, اردو جاننے والا اردو میں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتا ہے, انگلش جاننے والا انگلش میں مانگتا ہے, ڈچ جاننے والا ڈچ میں مانگے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے بھیجا گیا ہے, تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے, تمام جہان کا نگہبان بنا کر کے بھیجا گیا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبانوں کو سمجھتا ہے. بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا درود پہنچایا جاتا ہے. اور جن پر خاص کرم ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کا درود خود سنتا ہوں. تو اب کوئی انگریزی میں درود بھیجے گا, کوئی فارسی میں درود بھیجے گا, کوئی فرانسیسی زبان میں درود بھیجے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کا درود سنتے ہیں تو سمجھتے بھی تو ہیں. اور کیا لکھ رہا ہے کہ اردو زبان دارالعلوم دیوبند سے. تو اب قرآن و حدیث کی اتنی سی بھی سمجھ نہیں, کیا سمجھو جب صحرا باندھنا شرک ہے ان کے یہاں, تو سمجھ لیجیے کیا بدھی ہے, کیا عقل ہے. اور یہ تو ایسی دلیل دے رہا ہوں, ایسی مثال دے رہا ہوں کہ کوئی جاہل سے جاہل دیوبندی جو ہندی جانتا ہے, بہشتی دیور ہندی میں بھی ہے, اور بالکل انگولا چھاپ ہو تو بھائی بات نہیں کر سکتے, پڑھوا کر کو دیکھ لیں جس پر بھروسہ ہے. بہشتی زیور میں لکھا ہوا, بہشتی زیور میں تو بہت کچھ ہے, ابھی ایک ہی بہت ہے, اسی کا جواب دیتے بہت کہ صحرا باندھنا شرک کیسے ہو گیا. تو اگر یہ ثابت نہ کر پاؤ اور کر نہیں پاؤ گا تو یہ ثابت ہو گیا کہ تمہارا مولوی شرک بھی نہیں جانتا تھا. اب ہم آتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو خدا بنا لینا, یہ شرک کا مطلب. تو اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نہ چاہے تو بھی دے دے گا, یہ شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے سے دے دے گا. اب ہندو لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ حضور کا ایک نام ہے رؤوف الرحیم. حضور کا ایک نام ہے رؤوف اور ایک نام ہے رحیم. ساری چیز اللہ کی ہے نا, رحمت بھی تو اللہ کی ہے, اور حضور کا نام کیا ہے رحیم, رحمت عطا کرنے والا, مہربانی کرنے والا. جب مہربانی کا مالک اللہ ہے تو حضور کیسے دیں گے؟ خود سے
سوال کر لیتے بیوقوف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جہان کا مالک بنا کر کے بھیجا ہے اور اللہ کی عطا سے وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی، یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی ایک خلاصہ نکالنے کی بیچارے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دیتا خدا ہے بانٹتا میں، یہ شرک نہیں ہو گیا؟ حدیث میں اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہاں بچہ مانگنے کو کہا تھوڑے کہا کہ علم بانٹتے ہیں، بغیر اللہ کی اجازت کے علم دے سکتے ہیں؟ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے ہی وہ سارے کام کرتے ہیں۔ جب علم عطا فرما سکتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا، جو باطن کی چیز ہے، جو آخرت میں کام آنے والی ہے، جو دنیا میں کام آنے والی ہے، وہ نہیں دے سکتے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا پوری دنیا فنا کرنے کے بعد لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور خود جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک قہار خدا کے لیے آج بادشاہت ہے۔ قیامت ایسی منزل ہے، قیامت ایسا عالم ہے کہ وہاں اللہ کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں، لیکن اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے حضور شفاعت فرمائیں گے، حضور جہنم سے نکالیں گے، حضور گناہ بخشوائیں گے، حضور اللہ بھاری کروا رہے ہوں گے کسی کا، حضور کسی کے گناہ ختم کروا رہے ہوں گے، کسی کو کچھ عطا فرما رہے ہوں گے، کسی کو کچھ عطا فرما رہے ہوں گے۔ جہاں یہ فرمایا گیا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، وہاں حضور عطا فرما رہے ہیں۔ یہ تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب ہے، نہیں میرا تیرا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل عطا فرمائی اس سے ہم یہ بات سمجھ پاتے ہیں کہ حق اور باطل، گمراہی اور ہدایت یہ دونوں الگ الگ ہیں، اور سنی اور غیر سنی یہ الگ الگ ہیں۔ سنی میں یہ چیز یاد رکھیے کہ ہم ایسے علاقوں میں جہاں سنیت کو بریلویت سے جانا جاتا ہے، اپنے آپ کو بریلوی ہی کہنا ہے۔ اچھا یہ بھی بڑی تعجب کی بات ہے، میں بہت جگہ کہتا ہوں الحمدللہ ہمیں کوئی بریلوی کہتا ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کیا ہے دیوبندی کہتے برہمن کہتے ہیں، دیوبندی ہو تو کیا دقت ہے، وہابی ہو تو کیا دقت ہے، بولے وہابی دیوبندی وہابی مت کیا کیجیے، گالی کیا کہ دیوبندی وہابی کرنا، تو بیچارے خود جانتے ہیں اور خود نہیں مانتے ہیں کہ دیوبندی وہابی بری چیز ہے، دیوبندی وہابی بری چیز ہے، تبھی تو برا لگ رہا ہے۔ ہمیں بریلوی کہہ دے تو مزہ آ جاتا ہے، بریلوی کہاں، اور ہم تو کہتے پھرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، چیخ چیخ کے چلا چلا کے کہتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کی ہر شے کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ ساری چیزیں قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی، یہ بریلوی تھا، یہ غوث اعظم کا ماننے والا تھا، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ماننے والا تھا، بے شک سبحان اللہ۔ ہر چیز گواہی دیں گی۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے میں شرم آتی ہے۔ دین کوئی ایسی چیز ہے جس کو بتانے میں شرم آتی، لیکن یہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ خود ہی فیصلہ نہیں کر پا رہے، اب آئے اسلام لائے تو کیسے ہے، بولے قوم کیا کہے گی، یہ ہے بولے قوم کیا کہے گی، اب تک کئی خرافات پڑھتے آئے لوگ کیا کہیں گے۔ بھلے بندو قیامت میں اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے کی پرواہ کرو، دنیا کی رسوائی نہیں بلکہ جس دن بریلویت میں آ جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت عزت عطا فرمائے گا، بے شک سبحان بہت عزت عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے بریلوی سنی حضرات ایسے لوگوں کو وہ نوازیں گے، وہ دوش دیں گے کہ تصور میں نہیں ہوگا۔ اور کم سے کم اتنا تو ہے کہ دیوبندی وہابی جیسی گالی دینے سے تو چھٹکارا ملے گا تمہیں، تو آ جاؤ اور اپنے آپ کو فخر سے بریلوی کہنا جیسے ہم ہیں۔ تو خیر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی
جو تاثیر ہے، یہ جو محبت ہے اور یہ جو کلام میں چاشنی ہے، یہ کیسے؟ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی ایسی خدمت لی اس خاندان سے کہ آج تک اس کی مثال نہیں۔ آپ جوڑے گنتی اگر آتی ہو 1246 اور 1831 عیسوی، 1246 ہجری 1831 عیسوی میں پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا نے دارالفتہ قائم کیا۔ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 3 سال تک اور انگریزی تاریخ سے 10 سال تک 200 سال ہو رہے ہیں آج تک اس زمین سے فتوے لکھے جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا نے خدمت شروع کی مسئلے مسائل فتوے لکھنے کی، اور آج تک 197 سال ہو رہے ہیں، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بریلی کی سرزمین سے یہ خدمت لے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندان کو، سرکار اعلیٰ حضرت کو چن لیا، یہ دین کی خدمت لی، اور ان کی گفتگو میں، ان کی کتابوں میں، ان کی نعتوں میں، ان کی منقبت میں ایسی مٹھاس کہ آدمی سنتا ہے اور سنتا رہتا ہے۔ آدمی ایسا کلام میں ایسی چاشنی عطا فرمائی کہ کبھی آپ کو یہ نہیں لگے گا ارے پھر یہ تو وہی والا ہے۔ ہمیشہ تازگی محسوس ہوگی جب سنے گا سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام، مزہ آتا ہے۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت کو سنے گا، سرکار اعلیٰ حضرت کی باتیں سنے گا، دل میں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے نصیب کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کا نام لینے والوں میں سے بنایا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں موت عطا فرمائے، اور انہی کے ساتھ قیامت میں ہمارا حشر فرمائے، اور انہی کے ساتھ جنت میں ہمارا داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں یہ بات کہ اگر کسی تک پہنچی ہے بات اور سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے گا، ہم کہیں جا نہیں رہے۔ صلوات و سلام پڑھیں۔